اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تکلیفوں، پریشانیوں اور غموں پر صبر کرنا۔ دیکھیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ ان کو وہی لوگ برداشت کرتے ہیں جو باہمت ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے گیلا اور شکوہ نہیں کرتے۔ یہ خدا کی عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان تکلیفوں، پریشانیوں اور مصائب کے گھیرے میں آتے ہیں تو ان کے اندر برداشت کرنے کی سخت قوت نہیں ہوتی، اور وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جا کر تکلیفوں اور پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غم، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ مصائب ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جسے کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ تکلیفیں، پریشانی، مصائب انسان کی زندگی کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کے گھیرے میں جب آتے ہیں نا، غم سے ان کا واسطہ بڑھتا ہے، تکلیفوں میں ان کی زندگی گزرتی ہے، کم ہمتی کا، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی اور قائلے کا مظاہرہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں، اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھنے سے یہ غم، تکلیفیں، پریشانی اور مصائب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ غم، تکلیفیں، پریشانیاں ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتی ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ غم بھی ہے جزو زندگی، لیکن غم بھی ہے جزو زندگی، لیکن زندگی اشک اور آہ نہیں ہے۔ ان کے غم ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں، ان کے بغیر ہماری زندگی گزرتی نہیں ہے۔ ان کو سامنے دے کر رونا، دھونا، ہائے کرنا، داڑ داڑ کرنا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو آگے بڑھنے کا نام ہے، مر مر کے جیے جانے کا نام زندگی ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک تحریک پیدا کر دے تاکہ انسان آگے بڑھے۔ باقی ان تکلیفوں، پریشان، مصائب اور غموں کا کام یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کو ختم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ انسان کے اندر سستی اور قائلی کو ختم کرنا، اور ان کو ان کے مقصود کا پتہ دینا اور وہاں تک پہنچانا۔ بس یہی ہمارا کام ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں۔ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ یہ خدا کی عطا کردہ یہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ اگر زندگی میں تکلیفیں، پریشانی اور مصائب نہ ہوتے تو انسان کی زندگی میں ایک جمود طاری ہو جاتا، اور جمود موت کا دوسرا نام ہے۔ یعنی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا اور انسان کچھ بھی نہ کر پڑتا ہے۔ انسان کی مصیبت آتی ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، غم کا شکار ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ تمام کی تمام چیزیں خود بخود ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اٹھتا ہے، کبھی کس دوست کے پاس، کبھی کس رشتہ دار کے پاس، کبھی کہاں تو کبھی کہاں، بھاگتے دوڑتے کوشش کرتے کرتے بالآخر اس کے غم، تکلیفیں، پریشانی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی غم، تکلیفیں، پریشانی جب اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر اس کے بڑھتے قدموں کو روکنے کو جب کوشش کرتے ہیں تو باہمت وہ لوگ ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیفیں، پریشانی اور مصائب جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنا اور ہمیں بہادر بنانا۔ اور وہی باہمت لوگ یہ سمجھتے ہیں جب بہادر بنتے ہیں، اور بہادر بن کر جب اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کچھ بننے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے، جب دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غم، تکلیفیں، پریشانیاں خود بخود اس کے راستے سے حائل ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک سائیڈ پر کھڑے ہو کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کام یہ تھا کہ اس انسان کے اندر سستی اور قائلی کو ختم کرنا، اور اسے ایک صابر انسان بنانا کہ بے صبرا نہ بنے، اور نہ آنسو بہائے، نہ گیلا کرے، نہ شکوہ کرے۔ بس ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو اٹھانا اور اس کی منزل تک لے جانا۔ یہ باقی جو لوگ کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بے صبر بن کر آنسو باندھتے، وہ لوگ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگرچہ دنیا میں خوشیاں کم ہیں، لیکن غم بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ دنیا میں خوشیوں کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں
खुशियों के साथ हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। और खुशियाँ गम में गम बहुत ज़्यादा है और सारी ज़िंदगी गमों से भरी हुई है। आप जहाँ भी जाएंगे ये गम, तकलीफ़ें, परेशानी, मसाइब आपका इस्तकबाल करेंगे। इंसान छोटा होता है, छोटी उम्र से ही ये गम जो उसकी ज़िंदगी का एहसास ही होते हैं, उनके साथ साथ गम भी बढ़ते हैं। इंसान बढ़ता है तो गम भी बढ़ते हैं। इंसान जवान हो जाते हैं, गम भी जवान हो जाते हैं। इन बिलाखिर मरते दम तक ये उसका साथ छोड़ते नहीं हैं। आप जहाँ भी जाएंगे ये आपका साथी बनकर आपके साथ रहेंगे, ये साई की तरह आपके साथ लगे रहेंगे। लेकिन इनका काम ये होते हैं कि तकलीफ़ों, परेशानियों और मसाइब में इंसान को बहादुर बनाना। और जब इंसान बहादुर बन जाता है, ये समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी गुजर नहीं सकती है। और यही वो कहते हैं कि गम, इन तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मसाइब इंसान को इस ज़िंदगी में और इस दुनिया में उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत होती है कि बिलाखिर इनका मर्दाना मार मुकाबला करते करते ये गम उसे उसके मर्द मुक्त तक पहुँचा देते हैं। बहरहाल कहना ये चाहता हूँ कि हर सूरत में उस मालिक बेनियाज अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करो, इस यकीन के साथ कि एक ना एक दिन तकलीफ़ें, परेशानी, मसाइब हमारे ख़त्म हो जाएंगे। जब आपका यकीन खुदा की ज़ात पर पुख्ता होगा तो फिर बढ़ते कदम कभी आपके रुकेंगे नहीं। इस उम्मीद पर यह दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी इन तमाम तकलीफ़ों, परेशानी, मसाइब पर काबू पाने की क्या तौफीक दे और आप भी सब्र का दामन ना छोड़ेंगे और सब्र का दामन थामते हुए अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करते हुए इस उम्मीद पर आगे बढ़ते रहें कि हम अपनी मंजिल तक ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।